بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسم شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت اہم خبریں ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں سیاست کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے، جو کہ ہم پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک کیمپ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر لگا ہے گزشتہ 10 دنوں سے۔ وہاں پہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی آواز ایوان اقتدار تک پہنچائی جائے۔ کچھ سنی بھی گئی، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، جو کہ انہوں نے بتایا بھی کہ جلد ان کے جو پیارے ہیں ان کے بارے میں وہ اطلاع دیں گے، ان کے پاس واپس آئیں گے اور ان کی خبر گیری بھی انہوں نے کی ہے۔ تاہم یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو موسٹلی خواتین ہیں اور ان کے پیارے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی کا جو باپ ہے وہ گمشدہ ہے، وہ غائب ہے، لاپتہ ہے۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ یہ معمولی نہ واقعہ ہے نہ یہ معمولی بات ہے، اور ایک عرصے سے بلوچستان کے حوالے سے خاص کر کے لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت اہم معاملہ بن چکا ہے۔ آئے گائے ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بز ہوتی ہے، لیکن نتیجتاً جو ہے وہ ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ حال ہی میں ہم نے کچھ افراد کی بازیابی کی خبر سنی جو بہت اچھی ہے، ایک کمیٹی اس پہ بن چکی ہے اور اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن خبریں جو ہیں وہ لاپتہ افراد کی تعداد بہت ہے اور اس کے حوالے سے جو ایکشنز ہیں وہ لینے کے لیے رفتار بہت آہستہ ہے، بہت سلو ہے۔ کیا کہا وہاں پہ بیٹھی ہوئی بچیوں نے؟ پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے آج خصوصی مہمان ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے۔ ذرا سنیے گا لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کے بازیابی کے لیے بلوچستان کے مختلف جگہوں، مختلف سڑکوں، پریس کلبوں کے سامنے ٹھوکریں کھا کھا کے ابھی اسلام آباد تیسری مرتبہ ہے آئی ہوں۔ ہمارا ایک سمپل سا مطالبہ ہے، ہمارے لوگ کہاں ہیں، انہیں بازیاب کیا جائے۔ میرے ساتھ یہ ماں بیٹی، اس کا بیٹا ایک لیویز اہلکار ہے، پچھلے 11 سالوں سے لاپتہ ہے۔ ہماری مائیں، اس مسئلے کو ختم کیا جائے، ہمارے لوگوں کو واپس لایا جائے، ہم کبھی اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ جانزیب محمد سنی کے ماں سرفراز ہمارا ساتھ وعدہ کیا ہے، ادھر آ جائے، ہماری ماؤں کے ساتھ بات کرے، کل اس کا آخری وعدہ ہے، آ جائے ہمارا ساتھ بات کرے۔ میرے ہاتھ میں یہ جو پکچر ہے یہ میرے لاپتہ بھائی راشد حسین کی ہے۔ 6 سال پہلے یونائٹڈ عرب امارات سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا۔ پچھلے 10 دنوں سے بلوچ مسنگ پرسنز نے یہاں کیمپ لگایا ہوا ہے، اور اس کیمپ کا مقصد یہ ہے کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ یہ ایک بہن اپنے 2 بھائیوں کی گمشدگی کی بات کر رہی ہے، ایک بہن اپنے بھائی کی UAE سے گمشدگی کی یا لاپتہ ہونے کی بات کر رہی ہے، ایک لیویز اہلکار جو ہیں وہ ان کی لاپتہ ہونے کی بات ہے، اور یہاں بہت سے لوگ اور بیٹھے ہیں، اور صرف یہاں نہیں بلوچستان میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بیٹھے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب کا انتظار ہے، انہوں نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے، وہ پر امید بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس توسط سے ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس معاملے کے اوپر ضرور بات کی جائے گی، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو کہ ہر شہری کو ملنے چاہیے۔ دوسری جانب آتے ہیں انتخابات کے حوالے سے التوا کی جو پٹیشنز ہیں وہ بھی داخل ہو چکی ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک پٹیشن آئی ہے، اور کل جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں وہ بھی اس پہ سنیں گے اس درخواست کو۔ اس کے ساتھ ساتھ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی لاہور اور اسلام آباد کے اندر جو ہے مختلف حلقوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے حلقوں کے اندر تو بلکہ جو پنجاب کے کچھ حلقے ہیں اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب اور عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی آج لاہور ہائی کورٹ گئے تھے، اس میں بھی کچھ نوٹسز ہوئے ہیں۔ البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن آئی تھی اس کو ریفر کر دیا گیا ہے دوبارہ الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ انٹرا پارٹی انتخابات پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بھی چیلنج ہو چکے ہیں۔ 8 دسمبر کو اس معاملے پہ الیکشن کمیشن غور کرے گا کہ کیا یہ جو انتخابات تھے یہ درست تھے یا نہیں تھے، ان کا طریقہ کار، ان کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ تھے درست، اس کے مطابق انتخابات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ ان انتخابات سے منسلک ہے وہ نشان جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف انتخابات لڑنا چاہتی ہے، یعنی بلے کا نشان، وہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے مختلف معاملات ہیں، جیسے کہ آج انتخابات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف جو جو پارٹیاں ہیں وہ ضرور ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں، جوڑ توڑ کر رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی ملاقات چودھری شجاعت صاحب
کے ساتھ ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد, وہاں پہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, گجرات کے حوالے سے بھی کیا ہوگا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. نواز شریف صاحب انتخاب لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے, ان کی اہلیت نااہلیت, العزیزیہ کیس اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور کیا ہوگا تحریک انصاف کا مستقبل بھی, کیونکہ ان کے جو اس وقت چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, ان کے اوپر بھی تنقید بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتخابات سے پہلے جو جماعت ہے اس کی بقا, اس کی سروائیول, یہ کتنی اہم ہے. ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی شخصیت ہیں اور بہت خاص شخصیت ہیں, پاکستان کے معروف قانون دان ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ہیں, اور ایک بڑا نام ہے پاکستان کی وکالت کا, اور پاکستان کے اندر جو قانون اور انصاف کے حوالے سے جناب حامد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنا وقت دیا ہے کہ آپ نے ان سارے موضوعات پہ آپ ہم سے بات بھی کریں گے. یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں, ایک بات رہ گئی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہے, وہ بھی 11 سال کے بعد حامد خان صاحب لگ گیا ہے, یعنی اطلاعات ہیں کہ وہ اگلے ہفتے اس کی سنوائی ہوگی. 2012 میں آخری اس کی سماعت ہوئی تھی, 9 اس کے اوپر 6 اس کے اوپر سماعتیں ہوئی تھی, فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھٹو صاحب کو انصاف ملے گا اس صدارتی ریفرنس پہ جو زرداری صاحب نے داخل کیا تھا؟ دیکھیے, یہ اس وقت داخل ہوا تھا جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی, جی, جب زرداری صاحب صدر تھے, اور غالباً اس وقت پرائم منسٹر جو تھے وہ بھی انہی کے تھے, گیلانی صاحب تھے. جی ہاں. تو وہ اس وقت داخل ہوا تھا اور اس پر کچھ سماعتیں بھی ہوئی تھیں, لیکن پھر وہ مکمل نہیں ہو سکا. تو اگر اب لگایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں, یہ تو خیر سپریم کورٹ کی مرضی ہے کون سا کیس فکس کرتے ہیں, لیکن اس وقت کرنٹلی جتنے پرابلمس سامنے فیس کر رہے ہیں اور جو سپریم کورٹ کے سامنے کیسز پینڈنگ ہیں, اگر ان کو دیکھا جائے تو ان پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کا ورڈکٹ پہلے ہی آ چکا ہے کہ وہ کیس کا فیصلہ درست نہیں ہوا تھا, لہٰذا اس کیس کو پھر سے سننا یا اس پر کوئی ورڈکٹ دینا اس وقت کوئی, میں سمجھتا ہوں آج کے حالات میں کوئی اتنا ضروری نہیں. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جن حالات میں ورڈکٹ آیا تھا وہ حالات تاریخی طور پر آج یہ نظر آ رہے ہیں کہ ان میں ان کے پیچھے کچھ اور عوامل کام کر رہے تھے. یہ ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کیس کو سننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے وہ کنٹروورسیز پینڈنگ ہے جو آج سے کے حالات سے ریلیٹ کرتی ہیں. اچھا, میں اس پہ آتی ہوں. یہ جو بھٹو صاحب کا کیس ہے, آپ کے بالکل آپ نے کہا بہت عرصے سے ظاہر ہے یہ چل رہا ہے اور نہیں ختم ہو رہا, لیکن آپ کو نہیں لگتا تاریخ کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ تاریخ کو درست جو ہے وہ کئی طریقے سے ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کوئی شخص بچتا نہیں. اس وقت جن ججز نے کیس سنا تھا وہ تاریخ میں کنڈیم ہو چکے ہیں. میرے نزدیک مولوی مشتاق جو ہے وہ تاریخ میں اچھے الفاظ میں نہیں جانے جاتے اسی کیس کی وجہ سے. اسی کیس کی وجہ سے انار الحق جو کہ ادروائز اچھے جج تھے لیکن ان کا نام تاریخ میں اچھے الفاظ میں نہیں لکھا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں انصاف تو تاریخ کر دیتی ہے. اس سے قبل بھی کچھ کیسز ہے جس میں کہ منیر صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کی آج تک باز گشت آ رہی ہے, لہٰذا ان کو بھی تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ میں نہیں گردانا جاتا. نہ ان کا مولوی میوزین والے کیس کے بارے میں اچھی رائے تاریخ میں رکھی گئی ہے, اور نہ ہی وہ 200 والے کیس میں جس میں ایوب خان کی مارشل لاء کو انہوں نے جسٹیفائی کیا تھا. یہ اپنی جگہ ساری چیزیں درست ہیں, لیکن اس پر میں سمجھتا ہوں تاریخ کا ایک ورڈکٹ آ چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کے ذریعے سے صحیح کرنے درست کرنے کا یہ وقت نہیں ہے, یا اور بہت سارے مسائل ہیں ان کے اوپر جانا چاہیے؟ لیکن سر ابھی جیسے 63 ہے جس میں کہ تشریح آئین کی غلط ہوئی, پھر اس کو درست کرنے کی کوشش کی گئی مگر بہت بگاڑ ہو گیا, وہ معاملہ لے لیں, یا پھر یہ کہ نواز شریف صاحب کی جو سزا تھی اس کے اوپر جو معاملات دیکھ لیں, تو سپریم کورٹ کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کو کہ جس نے پاکستان کی سیاست کو بدل دیا. ایک اور سابق وزیر اعظم اس وقت جیل میں ہے, عمران خان صاحب کی میں بات کر رہی ہوں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر سپریم کورٹ ان کو درست کیے بغیر آگے بڑھ جائے گی تو یہ تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ جی صحیح کہا آپ نے, کیونکہ جو اس وقت کرنٹ معاملات ہیں وہ سب سے اہم ہیں, کیونکہ پاکستان اس وقت ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے. اس وقت
آئین کی ڈسپینسیشن نہیں ہے. پاکستان میں جو حکومتیں اس وقت کام کر رہی ہیں وہ آئین کے مطابق نہیں ہیں. کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو 90 دن سے زیادہ آئین کی اجازت نہیں ہے, لہٰذا وہ غیر آئینی ہو چکی ہیں مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی. لہٰذا جو کچھ اس وقت ملک کے اندر جو ڈسپینسیشن یا جو ہم ایڈمنسٹریشن یا اس کو آئین کے آئینی معاملات ہیں وہ بڑے قابل افسوس ہے. اس لیے پہلے اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اور یہ انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. وے فارورڈ تو بڑا واضح ہے, جو بھی ہے آپ کو جنرل الیکشنز کرانے پڑیں گے, فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے پڑیں گے, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے پڑیں گے, پھر ملک کے معاملات درست ہوں گے. اگر آپ الیکشنز میں کوئی لمبی دھاندلی کر دی جاتی ہے یا الیکشن کو اس طرح سے کرایا جاتا ہے کہ آپ اپنے مرضی کے نتائج لینا چاہتے ہیں, اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے بلکہ مسئلے اور الجھ جائیں گے. کیونکہ میں اس معاملے میں ضیاء الحق کی کوٹ کرتا ہوں, ان سے جب بھی پوچھا 8.5 سال تو انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تھے, اور جو کرائے 8.5 سال کے بعد وہ بھی متنازع الیکشن ہیں. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے, کہنے لگے جی الیکشن ہم ضرور کرائیں گے لیکن پہلے ہمیں یقین دہانی دلائی جائے کہ اس کے مثبت نتائج ہوں گے. تو اگر آپ مثبت نتائج لینا چاہتے ہیں جو بقول ضیاء الحق کے, تو اس کے نتائج کبھی مثبت نہیں آئے. تو سر یہی بات ہے کہ 2018 کے اندر بھی مثبت نتائج کے لیے انتخابات کروائے گئے, تو پھر ہم کیا امید رکھیں کہ انتخابات جو ہیں وہ ہونے ہی نہیں چاہیے؟ جی نہیں بھائی, الیکشن ہونے چاہیے لیکن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے. جی. مثبت نتائج کے لیے نہیں ہونے چاہیے, عوامی نتائج کے لیے. یہ تو آپ نے کہا تاریخ تو یہی رہی ہے کہ مثبت نتائج ہی لیتی رہی, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہی الزام آتا ہے. یہی الزام ہے اور آج بھی وہ الزام ہے, اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ پہلے سے پلان کیے ہوئے ہیں کہ کس کو کہاں حکومت دینی ہے, کس کو ہم نے آگے اقتدار دینا ہے, کس کو اقتدار نہیں دینا, کس کو اقتدار سے باہر رکھنا, کس پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنا, کس پارٹی کو الیکشن میں فیور کرنا ہے. یہ ساری چیزیں خان صاحب آپ نے تو اتنی زبردست کتاب بھی لکھ رکھی ہے اور آپ تاریخ کے بہت گواہ بھی ہیں, جو پاکستان کی تاریخ ہے اور خاص کر کے عدالتی تاریخ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انتخاب ایسا ہوا ہے جس پہ انگلی نہ اٹھی, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 کے اندر جو انتخابات ہوئے تھے وہ بھی تحریک انصاف کو جتانے کے لیے ہوئے تھے؟ بہرحال وہ متنازع ضرور تھے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے لیے ہوئے, لیکن متنازع ہیں. اس میں بھی یہ الزام لگا ہے کہ کسی کو فیورٹ, میں سمجھتا ہوں 2013 میں بھی اسی طرح ہوئے ہیں. 2013 میں بھی بڑی حد تک اس وقت پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کے لیے کم از کم پنجاب سے 20 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی جو ہم سے لی گئی تھیں اور ان کو پی ایم ایل این کو دی گئی تھیں, ان کو واضح میجورٹی دینے کے لیے. پھر بھی انہیں کی میجورٹی ہونی تھی, لیکن اگر فیئر الیکشن ہوتے تو شاید کچھ اور نتائج ہوتے. تو اسی طرح 2018 میں بھی بالکل درست ہے, اس میں گیم ریورسل ہو گئی تھی 2013 سے 2018 میں, تو اس میں وہ پی ایم ایل این فیوریٹ نہیں رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فیوریٹ ہو گئی تھی. بہر صورت جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. اور اب ایک اور ریورسل ہے آپ کے خیال میں؟ اب جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گیا ہے. مثال کے طور پر 2018 میں ان کا پی ایم ایل این کا الزام یہ تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا, اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو کہ ان کے لیڈر تھے, قائد تھے, اور ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز, وہ دونوں جیل میں تھے جب الیکشن ہوئے. بالکل درست کہتے ہیں, کسی حد تک زیادتی ہوئی ہے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں بھی تھا تو پلینگ فیلڈ تو تھا نا. اس وقت تو پی ٹی آئی کو پلینگ فیلڈ ہی نہیں دیا جا رہا. اس وقت تو ان کے سارے کارکنان جو ہیں وہ بھی جیلوں میں ہیں, ان کی ساری لیڈرشپ جیلوں میں ہے, لیڈر جو ہے, قائد جو ہے, وہ جیلوں میں. اس کے خلاف 100 سے زیادہ مقدمات غلط قسم کے الٹے سیدھے بنائے گئے ہیں تاکہ اس کو جیل سے نہ نکلنے دیں. چاہے آج اگر اس کو کوئی بیل بھی دیتا ہے تو اگلے دن کینسل کرا دی جاتی ہے, یا کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے. جتنے انہوں نے پولز کرا کے دیکھے ہیں, اپوزیشن نے بھی کرا کے دیکھے ہیں, ان کو یہی پتہ چلا کہ
60% 70% تک ان کی پاپولیرٹی ہے. اسی طرح عمران خان صاحب اس وقت پاکستان میں سب سے مقبول پارٹی لیڈر ہے اور پولیٹیکل لیڈر ہیں. ان کو باہر رکھ کے کون سے الیکشن جو ہے پی ٹی آئی اور بالکل خان صاحب آپ کی بات درست ہے کہ یہ پاپولیرٹی ظاہر ہے کہ وہ تو جب تک ووٹر ووٹ میں نہیں بدلے گا ہم اس پہ ہم جج کر رہے ہیں اس وقت جو کہ ہیر سے ہے جی. لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ آپ نے جیسے کہا کہ 2018 میں ایک سابق وزیر اعظم کو بنائے گئے مقدمات میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کو الگ کیا, ان کو پارٹی چیئرمین سے ہٹایا, ان کی پارٹی کو کے فیصلے وہ نہیں کر سکتے تھے, پھر سینٹ الیکشن میں آپ نے دیکھا انڈیپینڈنٹ ان کو اپنا لڑنا پڑا. تو یہ تو پاکستان میں پہلے بھی ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہیں بولی. میں آپ سے آپ کی بات نہیں کر رہی, میں اوور آل ایک سینیریو کی بات کر رہی ہوں. اس وقت تحریک انصاف بینیفیشری تھی, وہ اس لیے وہ چپ رہی اور انہوں نے فائدہ اٹھایا. اب الٹا ہے اور بینیفیشری اب ظاہر ہے دوسری جماعت پی ایم ایل این ہوگی. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اور سچویشن میں بھی بہت فرق آ گیا. دیکھیں نا, ایک تو بینیفیشری ہوتی, ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پوری طرح سے باہر رکھا جائے. دیکھیں 2018 میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں پھر بھی پی ایم ایل این لے گئی تھی, کیونکہ اتنا تو ان کو اوپن الیکشن کروایا گیا تھا نا. اس وقت شہباز شریف اوپنلی سارے ملک میں اور سارے پنجاب میں جو ہے وہ کیمپین کر رہے تھے, ان کے ساری لیڈرشپ کر رہی تھی سوائے نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کے, اور تو سارے کے سارے آزاد تھے. آج آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں کوئی بھی آزاد نہیں, وائس چیئرمین بھی اندر اور بھی جتنے آفس ہولڈر ہیں یا اندر ہیں یا پھر وہ, تو اتنا تو کم از کم ان کو کچھ تو پلینگ فیلڈ دے نا. 2018 والا ہی دے دیں آپ. بالکل صحیح. لیکن سر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی اگر ہم اس کو تحریک پاکستان مسلم لیگ نواز کو سنیں, وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں نے ریزسٹ کیا, وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ معافیا مانگ کے وہ گھر بیٹھ گئے ہیں یا وہ روپوش ہو گئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں. تو اس میں آپ کی بات درست ہے کہ پریشرز بھی ہوں گے, بالکل ہوں گے, لیکن وہ خود بھی چلے گئے ہیں, وہ سسٹین نہیں کر پائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے, جس قسم کی اس وقت سختی آئی ہے نا پچھلے دنوں میں, جو 9 مئی کے نام سے جو کچھ زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کا تاریخی کوئی پیرلل نہیں مل رہا. شاید اس کا پیرلل کبھی ملے تو اسے 1971 میں ملے, لیکن ایسا پیرلل نہیں مل رہا. ٹھیک ہے مشکلات ہوئی تھیں 2002 میں بھی, 2008 میں بھی, 2013 میں بھی, لیکن پھر بھی ہر پارٹی کو اپنے نشان ملا تھا. 9 مئی بھی تو اس سے پہلے نہیں ہوا. سوری آپ کے قطع کلامی معاف, 9 مئی بھی تو اس طرح کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. کسی سیاسی جماعت نے ایسے بھی تو نہیں کیا جو کہ تحریک انصاف نے کیا. اب یہ بات تو فیصلہ کرنے والی ہے کہ آیا کیا کہ نہیں کیا. ابھی تک کوئی انکوائری ہوئی آج تک کوئی جوڈیشل انکوائری کرا کے تو دیکھیں نا. ون سائیڈڈ ورژن چل رہا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ نے ورژن دے دیا, جن کو اکیوز کر دیا وہ بیچارے اکیوز ہو گئے. کیا پتا وہاں کیا ہوا ہے. یہ تو سپریم کورٹ سامنے بھی ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے, ابھی تک نہیں سن رہے. 25 مئی سے فائل کی ہوئی کہ آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں جوڈیشل کمیشن سے, پھر جس کا جو قصور ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے. آپ اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو نہیں سمجھتے؟ کیونکہ 6 مئی تک بات چیت ہو رہی تھی, سپریم کورٹ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا پولیٹیکل لیڈرز کو کہ آپ بیٹھیں اور بات کریں, اور کسی نقطے پہ پہنچ گئے تھے. ڈیڈ لاک جو ہے وہ خان صاحب نے کیا اس دن. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ذمہ دار تھے, اور 3 دن کے بعد 9 مئی ہو گیا. اگر ایک پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے کہ میں مزید نیگوشیٹ نہیں کروں گا تو اس سے ڈیڈ لاک تو ضروری نہیں ہے. سیاست میں بات چلتی رہتی. 9 مئی تو جان بوجھ کے سچویشن ایسی پیدا کی جس میں یہ صورتحال پیدا ہوئی. آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کو جس انداز سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا, اس وقت ایک قانونی کارروائی کے حوالے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے. ان کا بایو میٹرکس ہو رہا تھا ایک بیل اپلیکیشن کے لیے, اور وہاں سے جس انداز سے اٹھائے گئے ہیں, زبردستی کھڑکیاں توڑ, دروازے توڑ اندر داخل ہوئے ہیں. جو بھی ایف آئی اے کے تھے, یہ کون لوگ تھے, انہوں نے جس انداز سے ان کو دھکے مار کے وہاں بٹھا. تو ایک جو پاکستان بھر میں پاپولر لیڈر ہے, سب سے پاپولر لیڈر ہے, اس کو آپ اس طرح سے بے عزت کریں گے لوگوں کے سامنے, تو اس کا ریئیکشن کچھ نہ کچھ تو آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف نے ریئیکشن دیا, جس کی ذہن سازی خان صاحب بہت عرصہ پہلے سے کر رہے تھے.
جی نہیں، یہ الزام ہے، یہ ایسا کوئی نہیں. آپ دیکھیے کس نے کہا تھا کہ 9 مئی کو ان کو اٹھایا جائے اس انداز سے؟ کس نے کہا؟ کس نے پلان کیا؟ یہ پلان تھا تاکہ اشتعال ہو. تو ٹریپ ہوئی پی ٹی آئی، ٹریپ ہوئی پی ٹی آئی آپ کے خیال میں؟ ٹریپ کیا گیا لیکن ناٹ دی انٹائر، لیکن یہ پیچھے ایک سوچی سمجھی اسکیم سے میں سمجھتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں انکوائری کریں، پتہ چلے اس میں کیا ہوا ہے. کیونکہ کئی سارے جن لوگوں جو وہاں کارکن تھے بھی وہ کہتے ہیں ہم تو اندر داخل نہیں ہو رہے تھے، یہ پتہ نہیں کون لوگ آئے جنہوں نے جلاؤ گراؤ وغیرہ شروع کر دیا. لیکن میں نہیں کہتا کہ ان کی ورژن درست ہے غلط ہے. ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے اصل حقائق کیا ہے. اصل حقائق اب دیکھیے نا، 9 مئی کو ان کو اٹھایا گیا خان صاحب کو. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 9 مئی کے واقعات ان کی ڈائریکشن پہ ہوئے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ آج مجھے اٹھایا جائے گا. سر پرائم منسٹر جو فارمر پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ آن ریکارڈ ہیں، موجودہ وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں کہ 9 مئی ایک پلاننگ تھی کو کی جو کہ ایک ادارے کے اندر خود کرنے کے لیے تھا، اور پھر اس اگلے دن خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا، ذمہ دار آرمی چیف کو ٹھہرا دیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یعنی پھر ایسی صورتحال میں اگر خان صاحب کی پچھلی تقریریں سنیں، ان کا ایک لوگوں کے اندر انہوں نے جس طرح سے نفرت پیدا کی، اس کا استعمال کیا، تو پھر کڑیاں تو وہاں پہ بھی ملتی ہیں؟ نہیں کڑیاں نہیں مل سکتی. دیکھیے نا، اس لیے میں کہتا ہوں انکوائری کرا کے دیکھ لیں، جوڈیشل انکوائری ہو، فیئر انکوائری ہو. ہاں اگر اس میں کچھ ملتا ہے تو ملا دیں. لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ 9 مئی کو ان کو اٹھایا گیا. 11 مئی کو میں نے سپریم کورٹ میں پیش کیا خان صاحب کو، پٹیشن کی تھی کہ یہ غلط سارے ان کا گرفتاری ہوئی. تو سپریم کورٹ نے بلایا، وہاں ہم نے پیش کیا، اور اس بینچ کے سامنے انہوں نے یہ بیان دیا عمران خان صاحب نے کہ بھئی میں تو 9 مئی کو جب میں اٹھایا گیا ہوں اس کے بعد سے تو میرا کوئی کسی سے کنیکشن ہی نہیں تھا، کسی سے کانٹیکٹ ہی نہیں تھا. لیکن اسی دوران ان کی ایک آڈیو بھی ریلیز ہوئی تھی جو کہ مسرت چیمہ صاحبہ کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. یہ پتہ نہیں بنائی گئی ہیں بہت سی، اس کی تردید نہیں کی خان صاحب نے. کرتا یہ بہت کچھ آج کے دور میں بنایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ان کو اٹھایا جانا ایک فیکٹ ہے. اس کے بعد ان کو جہاں رکھا گیا، جو انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے بیان دیا کہ مجھے اب آ کے یہاں پتہ چلا جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو 4:30 بجے یا 4:45 بجے وہ انہیں لایا گیا تھا. کہتے ہیں پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ کوئی 9 مئی کو واقعات ہوئے. لیکن خان صاحب ان سے پھر چیف جسٹس نے کہا مذمت کرے، انہوں نے مذمت نہیں کی تھی. جب تک سارے معاملات کے بارے میں پوری طرح سے انفارمیشن نہ ہو تو مذمت کیسے کی جا سکتی؟ دیکھیں نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں ضرور کریں، لیکن پہلے حقائق تو پتہ کریں نا. کوئی ذریعہ تو حقائق پتہ کرنے کا. ون سائیڈڈ ورژن آپ چلائے جا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ٹھیک، کیا پتہ اس میں کرانے والے کون تھے؟ بالکل میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد انتخابات کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے بہت سے سوالات ہو رہے ہیں، تو ہم بانی کارکن ہیں، بانیان میں سے ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب، اب انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کے ہوئے ہیں اور اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور 8 دسمبر کو اس کے اوپر بھی سماعت الیکشن کمیشن کرے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ آپ کے آئین کے تحت ہوئے تھے، اور آپ تو آئین بنانے والوں میں سے ہیں پارٹی کا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے مطابق الیکشنز ہوئے ہیں، یا یہ بھی خالی مطلب ایک فارم فل کر کے چیئرمین آپ نے بنا دیا؟ دیکھیے نہیں، کم از کم جو لیگل فارمیلٹیز وہ پوری کی گئی ہیں. اچھا، جو الیکشن ایکٹ کے تحت فارمیلٹیز دی ہوئی ہیں وہ ساری پوری کی گئی ہیں. اور میں ان کو آئیڈیل الیکشن تو نہیں سمجھتا جو گراس روٹ سے اوپر تک نہ ہوں، لیکن جس طرح کے الیکشن دوسری پارٹی کراتی ہیں اس سے زیادہ الیبریٹ الیکشن ہوئے، میں یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن ان کو چیلنج نہیں کرتے نا. یہاں تو اکبر ایس بابر صاحب ہے، ایک اور آپ کے ہیں، وہ پہنچ یہ تو جو چیلنج کرنے والوں کو کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں. یہ میں نہیں مانتا کہ وہ جینونلی کوئی چیلنج ہو رہے ہیں. اکبر ایس بابر تو بڑے عرصے سے پارٹی کے خلاف کام کر رہا ہے، فون فنڈنگ کا کیس لے کے آیا، ہر طرح سے پارٹی کو جو ہے وہ انڈرمائن کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. تو اس لیے میں نے اس چیلنج کو، اور دیکھیں الیکشن کمیشن انتظار کر رہا تھا اس چیلنج کا، ساتھ ہی ڈیٹ مقرر کر دی. جی 8 دسمبر کی ہوئی ہے ڈیٹ اس کے اوپر. نا
یہ تو بدنیتی لیکن نیاز اللہ نیازی صاحب جو آپ کے الیکشن کمشنر تھے انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس آتے بابر صاحب تو میں ان کو انٹرٹین کرتا, ان کی بات سنتا اور یہ سارا. ہاں تو ٹھیک ہے, اٹس ویری فیئر آف ہم. اس نے کہا کہ فیئرلی اسپیکنگ اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کو ایکسپلین کرتا اس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں. تو بجائے اس کے وہ تو صرف ایک خانہ پوری کی ہے, وہاں پہلے چلے گئے, وہاں تصویریں کھنچوا لی. ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد میں چیلنج کر دوں گا. لیکن سب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آئین کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے مانگیں, نامینیشن پیپرز مانگیں, ان کی وہ سارا پروسیس فالو کریں, وہ فالو نہیں ہوا. پروسیس فالو ہوا ہے. اچھا, ہوا ہے. دیکھیں یہ تو آپ الیکشن کمیشن کے سامنے بتائیں گے, یعنی پارٹی آپ کی بتائے گی کہ آلریڈی ہم فائل کر چکے ہیں. دیکھیے نا, اگر آپ دیکھیں جو ہم نے فائل کیا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, اور جو پی ایم ایل این نے فائل کیا ہے, اور جو جے یو آئی ایف ان کی بھی میں نے وہ فائل منگائے, وہ تو ریڈیکولس ہے. یہاں تو کم از کم ہم نے سینٹر میں بھی, صوبوں میں بھی, سب جگہ کے الیکشن کرا دیے ہیں. الیبریٹ چیزیں ہیں, کون کون کہاں کہاں پہ ہے. وہاں تو 5 فیملی ممبرز ادھر الیکٹ ہو گئے, یہ 2 فیملی ممبر ادھر الیکٹ. مذاق ہے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ بلے کا نشان, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ یہ درست انتخابات نہیں تھے, اور پھر بلے کا نشان اس سے جڑا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, جو پہلے بھی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا وہ بھی بڑا انفیئر تھا. اتنا 1.5 مہینے یہ اس بحث سننے کے بعد وہ بیٹھے رہے ہیں تاکہ ہم اتنا وقت گزار دیں کہ ان کو ٹائم ہی نہ ملے. تو یہ تو میں دیکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن کا رول بڑا ہی افسوسناک رول ہے. جس طرح سے وہ پارٹی کو وکٹمائز کر رہے ہیں, ان کو نشان ان سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انٹرٹین کر رہے ہیں ہر وہ پٹیشن جو ان کے خلاف ہو سکتی ہو. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بہت پارٹیزن قسم کا الیکشن کمیشن ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو الیکشنوں سے باہر کیا جائے, اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. عمران خان صاحب کو پہلے بھی تو انہوں نے وہ جو ہے فون فنڈنگ کیس میں یہ فیصلہ دیا یا بات. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے ایک ہاسٹائل الیکشن کمیشن کو ہم تو اس کو التوا کے حوالے سے جو سپریم کورٹ ابھی ہائی کورٹ میں چلا گیا الیکشن کے حوالے سے پٹیشن, اس کا کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے وہ تو وہ جو مختلف ایک تو آپ نے بتایا نا کہ وہ جنہوں نے کہا کہ اس کو پوسٹ پون کیا جائے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بات بنتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا ہے. سپریم کورٹ کی نے الیکشن کمیشن کو بھی بلایا, صدر کو بھی پاس بھی بھیجا, پھر ان سے جو ہے ان کے رپورٹ کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے الیکشن کی ڈیٹ کہہ دی. جی میں نہیں سمجھتا کوئی ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر کر سکتا. لیکن یہ جو پٹیشن ہے نا, اس کا جو نقطہ بنایا گیا وہ یہ ہے کہ جو لوگ ووٹر لسٹوں کے اندر جو بیرون ملک رہنے والے لوگ ہیں یا تارکین وطن ہیں, ان کے نام ہے, ان کو نکالا جائے. تو یہ تو بڑا, دیکھیے وہ چیز جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے دیکھنی ہے. کوئی انویلڈ ووٹر ہے نکالا جا سکتا ہے, اس سے الیکشن آگے نہیں ہو سکتے. اس سے تو یہ معاملہ ہے کہ جو گریونس کئی کا گریونس ہوتا ہے کہ میرا اس کنسٹیٹوینسی میں نہیں اس کنسٹیٹوینسی میں فال کرتا, نام وہ انڈیویجول درخواستیں ہوتی ہیں وہ دے سکتے ہیں. اور حلقہ بندیوں والا, حلقہ بندیوں میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن نے یہ انشور کرنا ہے کہ کم سے کم وقت میں حلقہ بندیوں پر جو ویلڈ اعتراضات ہیں ان کو ڈسپوز آف کیا جائے. اسی طرح اگر کسی کا نام رہ گیا ہے اور کسی کا نام انکلوڈ کرنا ہے, یہ غلط اس میں شامل ہے, وہ بھی جلد سے جلد فیصلہ کرنا. یہ نارمل چیزیں ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ لیکن 8 فروری کو کہا تو گیا ہے کہ انتخابات ہونے ہیں, الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی ہے, بلکہ بہت سخت پیمرا کی طرف سے بھی, اور کہ الیکٹرانک میڈیا اس کے اندر کوئی بھام نہ چلائے کسی طرح کا. تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر سیریس اباؤٹ دس کہ الیکشن کرانے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک خان صاحب لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد خان صاحب نہیں ہیں, عمران خان صاحب, تو ان کی پارٹی کا کیا کس طرح سے, یعنی کہا جا رہا ہے ایک تاثر ہے کہ تتر بتر ہوئی ہے, تو وہ کیسے الیکشن میں جائے گی. الیکشن خود لڑنا جو ہے ایک بہت بڑا کام ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کیا کریں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में हमारा असल प्रोग्राम हुआ है जो हम तारीख़ पे भी बात कर रहे थे खान साहब से। खान साहब, तारीख़ तो बड़ी बिटर रही है ऑफ कोर्स पाकिस्तान की, लेकिन अब ये जो हम मुस्तकबिल की बात करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ख़ास करके तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल? देखिए, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल अच्छा होगा को इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही। तकरीबन तहरीक इंसाफ उन्हीं हालात से आज गुजर रही है जिससे पीपल्स पार्टी 1979 से लेके और 1988 तक गुजरी है। यानी एक मार्शल लॉ दौर था। अल्लाह करे कि ये ना हो। हम ये चाहते हैं कि ये दौर जो है अगले 2 महीनों में मुकम्मल हो जाए और फिर एक दफ़ा एक इलेक्शन के बुनियाद पर, फेयर इलेक्शन की बुनियाद पर हुकूमत बन जाए। तो अगर नहीं होते इलेक्शन में, पीटीआई नहीं जीतती, तो आप उसको फिर चैलेंज करेंगे, फिर सड़कों पे आएंगे, नताइज को तस्लीम करेंगे? ये भी एक सवाल पूछा जाता है। देखिए ना, ये तो पता चलेगा किस तरह से इलेक्शन कराए जा रहे हैं। अगर तो इलेक्शन किसी हद तक फेयर एंड फ्री हुए फिर तो मेरे ख्याल में कोई किसी को इतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्शन इस तरह से कराए गए कि एक पार्टी को मुकम्मल तौर पे बाहर रखा गया, उसको इलेक्शन सिंबल नहीं दिया गया, उनके चेयरमैन को अंदर रखा हुआ, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स सबको अंदर किया हुआ है, तो वर्चुअली वो तो फील्ड से बाहर होंगे। लेकिन खान साहब, इलेक्शन एक साइंस है, उसके लिए आपको कैंडिडेट्स चाहिए। अब वकीलों को अगर आप टिकटें देंगे तो वकील तो 400-500 पोलिंग बूथ हैं, हर जगह बंदा चाहिए, आपको सपोर्टर चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, कैसे मैनेज होगा ये? देखिए, वकील सबसे ज़्यादा आवाम के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये तो 1985 के बाद हमारा कल्चर बदला है, जब ज़ियाउल हक ने जो पार्टी लेस इलेक्शन कराए, उससे ये पैसे वाले लोग घुस गए हैं पॉलिटिक्स में, और ये उस दौर की पैदावार है। वरना उससे पहले अगर आप देखें, इवन भुट्टो साहब के दौर में भी वकला पॉलिटिक्स में बहुत तादाद में थे। उससे कबल आप देखें जब पाकिस्तान बना है, उसमें सारी लीडरशिप तो वकला के पास थी। अभी आपके पास कैंडिडेट्स हैं पार्टी के पास? जी बिल्कुल हैं कैंडिडेट, हर जगह से, पूरे हर पाकिस्तान जगह से, से, हर हिस्से से, हर हल्के से मांगे।